ٹوٹا ہوا تارا کس نمبر 38۔ دروازہ کھولنے والی خالہ بھی تھی۔ اپنے سامنے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ چونک تو افشا بھی گئی تھی۔ آپ کون لوگ ہیں؟ افشا نے پوچھا۔ مجھے سکندر صاحب سے ملنا ہے، امجد خان نے کہا تو افشا نے الجھ کر ان کو دیکھا۔ ایک عورت ساتھ ایک بچہ اور مرد تھا۔ وہ ادھر ہی رہتے ہیں نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مگر آپ ہیں کون؟ افشا نے پھر پوچھا۔ سکندر صاحب سے ملوا دیں، اپنے بارے میں ان سے ہی بات کروں گا۔ افشا نے الجھ کر خالہ بھی کو دیکھا۔ میں بلا کر لاتی ہوں۔ خالہ بھی اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد سکندر امجد خان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ لوگ ابھی بھی دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ آپ لالا رخ کو تو جانتے ہوں گے نا؟ سکندر کے ساتھ ساتھ افشا بھی چونکی تھی۔ لالا رخ؟ سکندر پکار اٹھا۔ میں ان کے ملازم کا بیٹا ہوں۔ لالا رخ اس وقت وومن ہاسٹل میں ہے، اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ سکندر ایک دم چونکا۔ افشا نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ سکندر نے بے اختیاری میں پوچھا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن آئندہ کیا حالات ہوتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ امجد خان ایک سلجھا ہوا مرد تھا، اس کی گفتگو بھی مہذبانہ تھی۔ اوکے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، سکندر نے فوراً فیصلہ کیا۔ افشا نے حیرت سے دیکھا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ تم بھلا ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو؟ لیکن میں لالا رخ کو تو جانتا ہوں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ وہ افشا کو تسلی دے کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ لباس بدل کر کچھ دیر بعد امجد خان کے ساتھ چل دیا تھا۔ وہ ہاسٹل پہنچا تو لالا رخ وارڈن کے ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ وارڈن لالا رخ کے حالات سے باخبر تھی۔ وہ نیک دل عورت تھی، ان کو لالا رخ سے خصوصی لگاؤ تھا، سو کسی کو بھی خبر ہونے سے پہلے وہ خاموشی سے لالا رخ کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ سکندر وہاں پہنچا تو لالا رخ کو دیکھ کر چونکا تھا۔ عجیب کمزور نرحال پسماندہ سی لڑکی لگ رہی تھی، چہرے کی تازگی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ لالا رخ سے مل کر اس کی ساری کتھا سننے کے بعد سکندر کافی دیر تک خاموش رہا تھا۔ دیکھیے، آپ اگر ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں بتا دیں، ورنہ ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ صبح کی روشنی ہوتے ہی لالا رخ بی بی کی حویلی میں ان کی گمشدگی کی خبر پھیل جائے گی اور سب سے پہلے ان کو تلاش کرنے وہ لوگ یہاں ہی آئیں گے۔ اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر میں ان کو لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ امجد خان کا اٹل انداز تھا۔ سکندر نے چند پل سوچا تھا، ایک نگاہ گم سم بیٹھی انگلیاں چٹکھاتی لالا رخ پر ڈالی اور پھر ایک دم ایک فیصلہ کیا تھا۔ آپ لوگوں کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ سکندر کے الفاظ پر لالا رخ نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ سکندر مسکرا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان لوگوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ افشا ان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم ان کو یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ اس سے الجھ پڑی۔ جواباً سکندر نے اسے لالا رخ کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ افشا نے خوفزدہ نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ ایک لڑکی میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، وہ اس وقت سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اسے میں ایسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ افشا حیرت سے دیکھے گئی۔ اوپر والے پورشن میں ان لوگوں کے رہنے کا انتظام کر دو، میں نے ہاسٹل سے ہی ضیاء کو کال کر دی تھی، وہ کچھ دیر میں سبوہی اور وقار کو لے کر پہنچ رہے ہوں گے۔ میں کل لالا رخ سے نکاح کر لوں گا۔ انداز اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ وہ کہہ کر پلٹا اور افشا بالکل ڈھہ سی گئی۔ اس کے رخساروں پر بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں پلٹ گئی تھی۔ خالہ بھی نے لالا رخ، امجد خان اور اس کی بیوی کے لیے اوپر والے حصے میں آرام کرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں سبوہی، ضیاء اور وقار بھی پہنچ گئے تھے۔ فجر کے بعد ضیاء ایک مولوی صاحب کو لے آئے تھے۔ 2-3 اور لوگوں کی موجودگی میں سکندر اور لالا رخ کا نکاح ہو گیا تھا۔ امجد خان سب معاملے میں پیش تھا۔ لالا رخ کو لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دم اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ وہ کل کیا تھی اور اب کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ افشا گمسم اور چپ چاپ تھی۔ سبوہی بہت خوش تھی۔ وقار نے سکندر کو اس کے اس نیک عمل پر بہت سراہا تھا۔ سکندر خوش بھی تھا اور مطمئن بھی۔ اگلے دن امجد خان دوپہر میں اپنے باپ کو فون کرنے لگ گیا تھا۔ وہ فون کر کے واپس آیا تو بہت افسردہ تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ سب ملازمین کو علم ہو چکا تھا کہ لالا رخ حویلی میں نہیں ہے اور ملازمین نے اشفاق احمد اور بھائیوں کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ وہ دونوں کسی وقت بھی حویلی پہنچ سکتے تھے۔ سکندر امجد خان کی زبانی وہاں کے حالات سن کر افسردہ ہوا، تاہم اس نے لالا رخ سے ذکر کرنے سے منع کر دیا۔ خواہ وہ بیچاری پریشان رہتی۔ اسی دن امجد خان اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رخصت ہو گیا تھا۔ سکندر کا ابھی تک نکاح کے بعد لالا رخ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ خواتین ہی اس کے پاس موجود تھی۔ شام ہوئی تو سبوہی، وقار اور ضیاء اسے ڈھیروں نیک خواہشات سونپتے رخصت ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد خالہ بھی لالا رخ کے پاس موجود رہی تھی، جبکہ افشا ان لوگوں کے رخصت ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید سارے دن کی اس مصروفیت سے وہ تھک گئی تھی۔ سکندر نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی کچن میں آ کر اپنے لیے چائے بنائی تھی۔
کھانا سر شام سب کھا چکے تھے۔ ارے بیٹا، تم نے کیوں زحمت کی؟ مجھ سے کہا ہوتا، میں بنا دیتی۔ خالہ بھی لالا رخ کے پاس سے اٹھ کر نیچے آئی تو اسے کپوں میں چائے ڈالتے دیکھ کر ٹوکا۔ کوئی بات نہیں خالہ بھی۔ سکندر نے ایک کپ اٹھا کر انہیں تھمایا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہے لالا رخ، سارا وقت ماں کو یاد کرتے روتی رہی ہے۔ میں اس سے ذرا نرمی سے پیش آنا کسی نیک ماں کی اولاد لگتی ہے۔ خالہ بھی نے نصیحت کی۔ سکندر مسکرا دیا۔ لاؤ میں دلہن کو چائے دے آؤں، بلکہ تم بھی آؤ، مل کر پی لینا، خالہ بھی نے کہا۔ انہوں نے اپنا کپ رکھ کر چھوٹی سی ٹرے میں 2 کپ رکھے تھے۔ سکندر بھی ان کے ہمراہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ لالا رخ آج سارا دن اس کے کمرے میں ہی رہی تھی، سادہ سے لباس میں، بغیر کسی ہار سنگھار کے، بستر پر اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی لالا رخ سکندر کی دلہن تھی۔ سکندر نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ چلو بیٹا چائے پی لو، کھانا بھی تم نے بس برائے نام ہی کھایا تھا، خالہ بھی نے کہا تو لالا رخ نے محض سر ہلایا تھا۔ خالہ بھی اس سے 1-2 باتیں کر کے چلی گئی تھی۔ لالا رخ کچھ کنفیوز سی تھی۔ سکندر اس کے سامنے بیٹھا تو وہ اپنی ذات میں کچھ اور سمٹ گئی تھی۔ یہ چائے لیں۔ سکندر نے کپ اٹھا کر اسے تھمایا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا تھا۔ دونوں نے بہت خاموشی سے چائے پی تھی۔ سکندر گاہے بگائے اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دل موہ لینے والی لڑکی تھی۔ پلکوں کی گھنی جھالر اڑتی گرتی اسے کچھ اور ہی روپ بخش رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد سکندر نے دونوں کپ ٹرے میں رکھ کر ٹرے ایک طرف رکھ دی تھی۔ سکندر لالا رخ کے پاس بیٹھا تو انداز میں استحقاق تھا۔ مجھ سے شادی کر کے مطمئن ہے؟ مسکرا کر پوچھا تو لالا رخ نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ اگر غیر مطمئن ہوتی تو میں کبھی بھی امجد خان کو آپ کے پاس نہ بھیجتی، دھیمے لہجے میں اس نے دل کی بات کہہ دی۔ سکندر مسکرایا، محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تو لالا رخ کا ہاتھ لرزنے لگا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مجھ میں ایسی کیا بات اچھی لگی تھی جو مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا؟ نرمی سے دونوں ہاتھوں میں لالا رخ کے ہاتھ کو سہلاتے سکندر نے پوچھا۔ دل کے معاملات کسی وضاحت کے محتاج نہیں ہوتے سر۔ سکندر ہنسا۔ اب بھی سر؟ لالا رخ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ سمٹ آئی۔ سر کا رشتہ میرے لیے بہت محترم ہے اور آپ ہمیشہ محترم رہیں گے۔ آپ نے جس طرح میری مجبوری سمجھ کر میرا ساتھ دیا ہے، میں شاید عمر بھر آپ کا یہ احسان نہ بھلا پاؤں۔ لالا رخ، سکندر نے ٹوک دیا۔ لالا رخ نے آنکھوں میں در آ جانے والی نمی کو بامشکل روکا تھا۔ یہ احسان والی بات مت کریں، اصل میں کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلی نگاہ سے اچھے لگتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی محبت کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن آپ کے رکھ رکھاؤ اور محتاط انداز نے ہمیشہ آپ کے کردار کو میری نظر میں بہت معتبر بنا کر پیش کیا تھا۔ لالا رخ مسکرا دی۔ آپ نے اپنے بارے میں تو بہت کچھ بتا دیا تھا، لیکن میرے بارے میں کچھ جانتی نہیں۔ لالا رخ کی رنجیدگی ختم کرنے کو سکندر نے بات بدلی۔ آپ نے جس طرح میری مدد کی وہ سب آپ کی ذات کو میرے سامنے آشکار کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں یہاں اپنی ماں کے مجبور کرنے پر آئی تھی۔ مجھے قطعی امید نہ تھی کہ آپ اس طرح میرا ساتھ دیں گے بھی یا نہیں، لیکن آپ نے میرے تمام وسوسوں کو غلط ثابت کر دیا۔ میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ لالا رخ کی رنجیدگی جوں کی تو تھی۔ سکندر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ زندگی کے بارے میں میرے کوئی لمبے چوڑے خواب نہیں ہیں، سادہ سی عام سی ترجیحات ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ جس بھروسے کو لے کر میری طرف بڑھی ہیں وہ بھروسہ ہمیشہ قائم رہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں مختصراً بتا دینا چاہتا ہوں۔ میری ماں ایک غریب گھرانے سے تھی۔ میرے والد ایک جاگیردار تھے، میری والدہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ میرے والد کے خاندان نے میری والدہ اور پھر مجھے قبول نہ کیا۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے نانا نے مجھے ایک یتیم خانے میں چھوڑ دیا، جہاں کچھ سال بعد میرے والد نے واپس لے لیا تھا اور پھر مجھے سبحان صاحب نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ بچپن کے علاوہ میں نے زندگی میں اپنے اصلی باپ کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ملا، البتہ تصاویر ضرور دیکھ رکھی ہے۔ سبحان صاحب اور ان کی بیگم نے میرا بہت خیال رکھا، حقیقی بیٹے کا سا پیار دیا اور میں نے بھی ان کو ہمیشہ والدین سمجھا۔ میری ولدیت کے خانے میں ہمیشہ سبحان احمد لکھا گیا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد مجھے ان کے خاندان نے لپالک کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں چاہتا تو مقدمہ کر سکتا تھا، لیکن مجھے دولت جائیداد کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہ تھی۔ امریکہ میں میرے نام کچھ پراپرٹی موجود ہے، لیکن میں فوراً یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ مجبوراً مجھے کالج میں جاب کرنا پڑی۔ میں مالی لحاظ سے اس وقت بہت مضبوط نہیں ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں شاید اسٹیبلش ہو جاؤں، لیکن اس وقت میں جس گھر میں رہتا ہوں یہ بھی افشا کے نام ہے۔ افشا میری سگی خالہ زاد ہے۔ سکندر نے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ مجھے آپ کی دولت اور جائیداد کسی سے کوئی غرض نہیں۔ وہ سب کچھ جو آپ لے کر آئی ہیں وہ سب صرف اور صرف آپ کا ہے۔ البتہ میں آپ سے یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں جہاں تک بھی بن پڑا میں ہر موڑ اور ہر معاملے میں آپ کی مدد کروں گا۔ سکندر کا انداز پرعزم اور اعتماد بخشنے والا تھا۔
محبت جتاتا، احساس دلاتا۔ لالا رخ مسکرا دی، رنجیدہ سی مسکراہٹ تھی جو سکندر کے دل میں ایک چراغ بن کر دہکنے لگی تھی۔ سکندر نے گرم جوشی سے اس کا نرم ہاتھ دبا کر اس کی مسکراہٹ کو مزید اعتماد بخشا تھا۔ ولید 2 ہفتوں بعد گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کئی بار عیادت کو آ چکا تھا، لیکن شہوار نے ایاز کے خوف سے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ آج کئی دنوں بعد مصطفیٰ کے ساتھ ولید کی طرف آنے کو تیار ہوئی تھی۔ مصطفیٰ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ مغرب سے پہلے ولید کے ہاں آ چکے تھے۔ ولید اپنے کمرے میں تھا۔ روشی ان کو اس کے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ انا، شہوار اور مصطفیٰ کے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ ولید کے زخم تو ابھی بھی برقرار تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی اب منمل ہونے تھے، تاہم وہ آج کل مکمل طور پر بیڈ ریسٹ پر تھا۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ سارا دن بیڈ ریسٹ سے اب اکتا چکا تھا، لیکن اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت بیڈ، میں اس جبری قید سے سخت اکتا گیا ہوں۔ سب نے مجھے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ لیا ہے، حتیٰ کہ کمرے سے نکلنے پر بھی پابندی ہے۔ وہ سخت خفا تھا، بہت خفگی سے بہن کو بھی دیکھا تھا۔ روشی ہنستی، یہ سب آپ کی بہتری کے لیے ہی تو کر رہے ہیں ہم۔ میں بالکل بیکار پرزہ بن کر رہ گیا ہوں یار۔ ولید کے چہرے پر عزت بیچارگی کی تحریر رقم تھی۔ چند دن کی بات ہے، پھر آپ کے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ ڈاکٹر نے اجازت دے دی تو آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ روشی نے سخت گیر بہن کا کردار ادا کیا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کمرے سے باہر نکلنے دو، تمہیں تو میں اچھی طرح پوچھوں گا، ولید نے دھمکی دی تھی، جو روشی نے ہنس کر ٹال دی۔ وہ شہوار سے باتیں کرنے لگ گئی تھی، جبکہ مصطفیٰ ولید کے ساتھ اس کے بستر پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد انا چائے کے لوازمات لیے ادھر آ گئی تھی۔ سغرا ہمراہ تھی۔ دیگر لوازمات وہ دونوں ٹیبل پر سجانے لگی تھی۔ مصطفیٰ سے بات کرتے ولید نے ایک ناگوار سی نگاہ انا پر ڈالی تھی۔ ہسپتال سے صبوحی بیگم کے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ دوبارہ وہاں نہیں گئی تھی، اور گھر آنے پر بھی وہ اتنے دنوں میں کہیں نظر نہ آئی تھی، لیکن آج اسے یہاں دیکھ کر اس کی کن پٹیوں کی رگیں ابھر آئی تھی۔ سغرا چلی گئی تھی۔ انا خود ہی مگوں میں چائے انڈیل کر سب کو سرو کر رہی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کو کپ تھمایا تو اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا تھا۔ ولید بھائی، آپ بھی چائے پئیں گے نا؟ روشی نے پوچھا۔ ہاں دے دو، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ انا بھائی کو بھی چائے دے دو، روشی نے انا کو کہا، پھر شہوار کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ انا ایک دم جذبوز ہوئی تھی۔ اس نے ولید کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر عزت، سنجیدگی تھی۔ اس نے خاموشی سے کپ میں چائے انڈیلی اور سوسر میں کپ رکھ کر اسے ولید کی طرف آئی۔ اس نے قریب آ کر چائے والا کپ ولید کی طرف بڑھایا، جبکہ ولید توجہ دیے بغیر مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے دونوں کو دیکھا تھا، دونوں کے انداز عجیب سے تھے۔ اس نے بغور نوٹ کیا تھا۔ یار چائے لے لو، مصطفیٰ نے انا کی طرف اشارہ کیا تو ولید نے انا کی طرف دیکھا۔ انداز میں بہت گرمی تھی۔ اس نے انا سے کپ لینے کو ہاتھ بڑھایا تھا۔ انا کا ہاتھ لڑکھڑایا تھا، یا ولید نے بہت غصے سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ ولید کا ہاتھ سوسر سے ٹکرایا، نتیجتاً چائے کا کپ انا کے ہاتھ پر الٹتا بستر پر گرا تھا، جو انا کے ہاتھ کو جلاتا بستر کی چادر کو بھی داغدار کر گیا تھا۔ اف! انا نے ایک دم بائیں ہاتھ سے اپنا دائیں ہاتھ تھاما تھا۔ سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ اوہ نو! روشی ایک دم اٹھ کر پاس آئی تھی۔ ولید نے مطمئن سا بستر کی بیک سے سر ٹکا کر سنجیدگی سے انا کو دیکھا تھا، جو لب دبائے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے ساری کارروائی نوٹ کی تھی۔ شہوار بھی انا کے پاس آ گئی تھی۔ یہ تو جل گیا، اس پر کوئی آئنمنٹ لگائیں فوراً، شہوار نے انا کا ہاتھ تھام کر دیکھتے فکر مندی سے کہا۔ انا نے ہونٹ دانت تلے دبا لیے تو اس نے ایک نگاہ ولید پر ڈالی تھی۔ ولید کے چہرے پر عزت، سنجیدگی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں عجیب سی گرمی تھی۔ میں لگا لوں گی، تم لوگ چائے پیو، وہ سنجیدگی سے کہتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شہوار بھی اس کے ساتھ فوراً کمرے سے نکلی تھی۔ روشی نے ایک گہرا سانس لیا، وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ انا اور اپنے بیڈ کی سائڈ کی درازیں کھنگال رہی تھی، اور پھر ایک طرح سے کریم نکال کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا تھا۔ شہوار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کریم لے کر اس کے ہاتھ پر لگانا شروع کر دی تھی۔ روشی کمرے میں آئی تو انا لب دانتوں تلے دبائے بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہوار اس کے پاس خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ زیادہ زخم تو نہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بس ٹھیک ہے، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ آج کل وہ ویسے بھی بہت سنجیدہ تھی۔ روشی نے گہرا سانس لیا۔ سغرا چائے لے آئی تھی۔ شہوار نے کالج اور اسٹڈی کی باتیں چھیڑ دی تھی۔ وہ خود کالج نہیں جا رہی تھی، لیکن انا ضرور دوسرے تیسرے دن اس کے ہاں آ جاتی تھی، اور دونوں مل کر ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ شہوار کالج جانے پر تو آمادہ نہ ہو سکی تھی، تاہم ایگزامز دینے پر ضرور راضی ہو گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد روشنی برتن سمیٹ کر چلی گئی تھی۔ کل پھپھو آئی تھی ہماری طرف، شہوار نے روشی کے جانے کے بعد کہا تو انا چونکی۔
بتا رہی تھی کہ وہ اب ڈائریکٹ شادی ہی کریں گی. حماد کا ٹرپ بڑھ گیا ہے. وہ جیسے ہی پاکستان آتا ہے تمہاری رخصتی کرا لیں گی. انا نے لب بھینچ لیے تھے. مصطفیٰ کی پھپھو پرسوں ان کی طرف بھی آئی تھی اور سب باتیں طے کرنے کے بعد جاتے وقت انا کو ساتھ لپٹا کر ایک دم بیگ سے ایک کنگن نکال کر انا کا ہاتھ تھام کر اسے پہنایا تھا. انا نے گھبرا کر سب کو دیکھا تھا. سبھی خاموش اور سنجیدہ تھے. ولید کے سوا سبھی وہاں موجود تھے. ہم باقاعدہ کوئی رسم نہیں کر سکے لیکن ہماری طرف سے یہی رسم کی نشانی ہے. انشاءاللہ شادی پر ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. انا کی پیشانی چومتے اسے گرم جوشی سے ساتھ لگاتے انہوں نے حاضرین سے کہا تھا. کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ سبھی لوگ ساکت سے تھے, خاموش, گمسم, اور انا اس کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دھیرے دھیرے کسی گہری کھائی میں خود کو گراتی جا رہی ہے. وہ چیخنا چاہتی تھی, چلانا چاہتی تھی لیکن بے بس تھی. انا اسے گمسم دیکھ کر شہوار نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے اسے دیکھا. تم کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لے رہی؟ تم سب کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ سب ڈرامہ تھا کاشفا سے بچنے کے لیے. شہوار نے سنجیدگی سے کہا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا. ولید کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیتا ہے. میں نے خود سب کو بدظن کیا ہے. اب میں کچھ بتاؤں گی تو سب مجھے برا بھلا کہیں گے. اور ولید وہ تو شاید عمر بھر میری شکل بھی نہ دیکھنا چاہے. کاشفا کی ذات کو لے کر میں نے اسے اس قدر مینٹلی ٹارچر کیا تھا. میں خود سب کو اس مقام پر لے کر آئی ہوں اور اگر اب سب کو سچ بتاتی ہوں تو سب کا اعتبار کھو جائے گا اور ولید سے شاید اب عمر بھر سامنا نہ کر پاؤں. اس کی نفرت, اس کا برا رویہ سب حق بجانب ہوگا اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں سب کی نظروں میں اپنے لیے لعنت ملامت دیکھوں. تو کیا خاموشی سے چپ چاپ حماد کے ساتھ رخصت ہو لوگی؟ شہوار نے تلخی سے کہا. جو بویا ہے وہ اب کاٹنا تو ہے نا. شاید یہی اب میری سزا ہے. تاعمر اپنی ہی چلائی, شک کی آگ میں جلی. اس کی آواز رنجیدہ ہو گئی تھی. وہ اپنے ہی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی تھی. میں بہت بری ہوں شہوار, بہت بری. شہوار نے بہت سنجیدگی سے اسے یوں سسکتے دیکھا تھا. سکندر کے ساتھ گزرنے والے یہ 2 دن بہت خوبصورت تھے, زندگی کے سب سے حسین دن تھے. لیکن پھر اچانک سکندر کو اپنے کالج کے نمبر پر امجد خان کی کال نصیب ہوئی تھی. امجد خان نے لالہ رخ کی والدہ کی انتقال کی خبر سنائی تھی. سکندر کو ازحد افسوس ہوا تھا. اس نے افشا کو بتایا تھا. افشا آج کل بہت سنجیدہ سی اور ریزرو سی ہو گئی تھی. اپنی نئی زندگی کے رونقوں کو کشید کرتے سکندر کو افشا کے مزاج کی یہ تبدیلی نظر نہ آ سکی تھی. میرے اندر تو ہمت نہیں لالہ رخ کو اس کی ماں کی انتقال کی خبر سنانے کی. پلیز تم بتا دینا, افشا کو کہا. افشا نے بہت سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا. گزرے دنوں میں سکندر اس قدر خوش دکھائی دینے لگا تھا کہ اب تک اس نے اسے اس قدر خوش کبھی نہ دیکھا تھا. اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا. گھر آ کے افشا نے خالہ بی کو بتایا تھا. خالہ بی نے لالہ رخ کا تو مارے صدمے کے برا حال تھا. رو رو کے اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی. وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی اور بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ماں سے کوسوں دور تھی. وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی تھی. اس کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. سکندر, خالہ بی, افشا, سبوہی سبھی اس کے غم میں برابر کے شریک تھے. ضیاء اور وقار بھی چکر لگا لیتے تھے اور سبھی لالہ رخ کی دل جوئی کرتے رہتے تھے. دن خاموشی سے سرکنے لگے تھے. ضیاء کے باہر جانے کی ڈیٹ قریب آ رہی تھی. سبوہی ایک بار پھر ضیاء کا رشتہ لے کر آئی تھی. لالہ رخ اپنے کمرے میں تھی, خالہ بھی کچن میں, جبکہ سکندر باہر کسی کام سے گیا تھا. آخر تم کب تک سکندر کا جوگ لیے بیٹھی رہو گی؟ سکندر شادی کر چکا ہے. میں کبھی نہ آتی لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر دل دکھتا ہے میرا. میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی, سبوہی نے کہا. تو افشا نے ایک گہرا سانس لیا تھا. میں سکندر کے نام کا جوگ نہیں لے رہی لیکن ابھی اتنی جلدی کسی اور کے لیے فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. پلیز مجھے بار بار ڈسٹرب مت کرو. میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت مشکل ہے لیکن یہ بھی تو سوچو ضیاء بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے. پلیز سبوہی مجھے ڈسٹرب مت کرو. پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. میں بے بس ہوں, وہ رنجیدگی سے کہہ رہی تھی. عباس آفس میں تھا جب فیضان صاحب کی کال اس نے ریسیو کی اور انہوں نے اس سے جو بات کی تھی عباس وہ سن کر ہی حیران رہ گیا تھا. آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ عباس نے پھر پوچھا. ہاں, تم اپنے والدین کو آج رات ہمارے گھر لے کر آنا, باقی بات پھر وہی ہوگی. ان کا انداز حتمی اور دو ٹوک تھا. کال بند ہو گئی تھی. عباس کتنی دیر تک شادی مر کی کیفیت میں بیٹھا رہا تھا. اس دن وہ فیضان صاحب کے جواب پر نا امید ہو کر پلٹا تھا لیکن انہوں نے پھر اسے روک لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کچھ دن سوچیں گے اور پھر جواب دیں گے. اور تب سے عباس انتظار کی سلیب پر لٹک رہا تھا. اور آج فیضان صاحب نے کال کر کے گویا مزدہ جاں سنا دیا تھا.
عباس نے اسی وقت شاہزیب کی سیکرٹری کو کال کر کے ان کی موجودگی کنفرم کی اور پھر اپنے آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ شاہزیب صاحب کے آفس میں آیا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اس سے بات کر کے انہوں نے اپنی فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر سے بات کی تھی۔ تب تک عباس بڑے صبر سے بیٹھا رہا تھا۔ انہوں نے کال بند کی تو عباس ان سے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے لگا تھا۔ بات سمٹی تو عباس نے سنجیدگی سے اپنے والد کو دیکھا۔ بابا جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاہزیب صاحب ایک دم چونکے تھے۔ ایک دم بزنس امور سے ہٹ کر عباس نے ایک نئی بات کہہ دی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو بغور دیکھا۔ عباس کا انداز سنجیدہ اور اٹل تھا۔ خیریت؟ یہ ایک دم اچانک شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے بظاہر سرسری انداز رکھا لیکن اندر ہی اندر وہ چونک ضرور گئے تھے۔ اچانک نہیں، وہ بہت عرصے سے اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ اوکے، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ انہوں نے ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ برخوردار، ابھی صرف شادی کر لینے کا سوچا یا پھر مزید بھی کچھ پلاننگ کر رکھی ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ بیٹا ان کے باقی دونوں بیٹوں سے قدرے مختلف ہے۔ عباس بڑا بیٹا ہونے کے سبب بہت رعایت لے جاتا تھا۔ وہ اپنا ہر فیصلہ خود کیا کرتا تھا، پہلی شادی سے لے کر طلاق اور نیا فیصلہ۔ لڑکی میں سلیکٹ کر چکا ہوں، یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گی، عباس نے بتایا تو انہوں نے سنجیدگی سے دیکھا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اور ہمارے اسٹیٹس لیول میں بہت فرق ہے۔ وہ ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، گھرداری اور اخلاقی لحاظ سے بہت اچھی لڑکی ہے، عباس نے مزید بتایا تھا۔ دیکھو عباس، تم نے زندگی میں عادلہ کو سلیکٹ کرنے کی ایک غلطی کی تھی، اس کا خمیازہ آج تک ہمارا خاندان بھگت رہا تھا۔ یہ مت بھولو کہ تم ایک بچے کے باپ بھی ہو۔ آفاق بے شک بہت توجہ اور پرسکون ماحول میں پل رہا ہے، لیکن سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے، اور یہ لوئر یا مڈل گھرانے کی لڑکیاں بعض اوقات پیسہ دیکھ کر بدل جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا، میں نے ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے، عباس نے کہا تھا۔ شاہزیب نے بغور بیٹے کو دیکھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ رابعہ۔ شاہزیب صاحب چونکے۔ کون سی رابعہ؟ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ عرصہ میرے کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتی رہی تھی، پھر اس نے یہ جاب چھوڑ دی تھی، لیکن اس لڑکی کی تو شادی ہو رہی تھی تب۔ شاہزیب صاحب اب اتنے بھی بے خبر نہ تھے۔ جی، لیکن پھر نہ ہو سکی۔ کیوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی جس لڑکے سے شادی ہو رہی تھی وہ کہیں اور انوالو تھا، پھر اس لڑکے کا کہیں اور نکاح ہو گیا تھا۔ اوہ، شاہزیب صاحب کو یہ جان کر حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی تھی، انہیں یاد تھا کہ اسے انہوں نے ہی اپوائنٹ کیا تھا۔ عباس کو اعتراض تھا، پھر وہ جاب کرنے لگی تھی اور عادلہ کی وجہ سے وہ بیچاری کافی زیادہ پریشان بھی رہی تھی، تصاویر وغیرہ کے مسئلے میں وہ بھی انوالو ہوئی تھی۔ لڑکی تو بلا شبہ واقعی بہت اچھی ہے، لیکن اس کا گھرانہ، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ ہماری ایک عام سی امپلائی تھی بیٹا۔ بابا ایسی باتیں مت کریں، میں جانتا ہوں آپ نے ہمیشہ انسان کے کردار اور اس کی خوبیوں کو اہمیت دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے سب سے چہیتے بیٹے مصطفیٰ کی شادی شہوار جیسی لڑکی سے نہ کرتے کہ جس کے خاندان تک کی کسی کو خبر نہیں، جبکہ رابعہ کا ایک خاندان ہے، والدین، بہن بھائی ہیں۔ بھلے مالی لحاظ سے وہ لوگ ہم سے کمتر ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے میں نے ان لوگوں کو خود سے بہت بلند تر پایا ہے۔ میں عادلہ کی طرف سے ایک بار دھوکہ کھا چکا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس پر کوئی آبجیکشن ہوگا۔ عباس کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن بیٹا، خاندان میں بھی کچھ لڑکیاں موجود ہیں۔ میں دریا کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہمارے خاندان کی ہے، ہماری بیٹی ہے۔ دریا؟ بابا، وہ دوسری عادلہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیسے سوچ لیا؟ عباس کو شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے بیرون ملک میں رہی ہے، وہیں پیدا ہوئی پلی بڑھی ہے، شاید کچھ عرصہ ہمارے درمیان رہے تو بدل جائے۔ میں مفروضوں کی بنیاد پر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا بابا۔ وہ کہیں ماں سے ہمارے درمیان ہے، 1 انچ بھی اس کی ذات میں کوئی فرق نمایاں نہیں ہوا۔ مزید کی کیا امید رکھوں؟ آئی ایم سوری بابا۔ شاہزیب صاحب نے خاموشی سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ آپ ایک بار میرے ساتھ چل کر ان لوگوں سے مل لیں، آئی ہوپ آپ کو سب لوگ پسند آئیں گے۔ مالی لحاظ سے کمزور ضرور ہے، لیکن کرداری لحاظ سے بہت بلند ہے۔ آج رات کا ٹائم دیا ہے رابعہ کے ماموں صاحب نے، آپ کو ماں جی کو لے کر ان کی طرف جانا ہوگا، عباس نے مزید بتایا تو شاہزیب صاحب نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اوکے، بی ہیپی، ہم ضرور جائیں گے۔ کس وقت پہنچنا ہے کنفرم کر کے ہمیں بتا دینا۔ بیٹے کا کندھا تھپ تھپا کر حوصلہ افزائی کی تو عباس ایک دم مسکرایا تھا۔ تھینک یو سو مچ بابا، جیتے رہو۔ یہ 1-2 فائلز ہیں، ان کو دیکھ لو، میں ایک میٹنگ میں انوائٹڈ ہوں، کچھ وقت لگے گا۔ انہوں نے موضوع بدلا۔ عباس نے سعادت مند بیٹے کی طرح ان کے حکم پر سر ہلایا تھا۔
آج فیضان صاحب جلدی گھر آ گئے تھے، ساتھ کھانے پینے کا کافی سامان تھا۔ وہ تمام چیزیں انہوں نے بھابھی کو تھما دی تھی اور خود سریا آپا کے پاس کرسی پر آ بیٹھے تھے۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ اماں نے سہیل بھائی کو بھی آواز دے دی تھی، وہ روم میں سو رہے تھے۔ اماں کی پکار پر ان کے پاس ہی آ بیٹھے تھے۔ رابعہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ تینوں کی میٹنگ کافی دیر تک چلی اور پھر ماموں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ شام سے پہلے ایک فیملی کے کچھ لڑکوں کو ٹیوشن دیا کرتے تھے۔ ان کی ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اماں نے بھابھی کو بلا کر بتایا تھا، رابعہ کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کافی امیر فیملی ہے، تم رابعہ کو ساتھ ملا کر کھانے پینے کا اچھا سا انتظام کر لینا۔ بھابھی سن کر ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ کون لوگ ہیں؟ رابعہ کے آفس کے لوگ ہیں جن کے ہاں وہ نوکری کرتی تھی۔ ہائے اللہ، وہ لوگ تو بہت امیر ہیں۔ بھابھی تو ایک دم حیران ہوئی تھی۔ رابعہ کے ماموں سے لڑکے نے کئی بار بات کی ہے، وہ راضی ہیں، آج شام میں آنے کا وقت دیا ہے ان لوگوں کو، اب وہ آئیں گے، دونوں طرف ملنا ہوتا ہے تو فیصلہ کریں گے۔ ہماری رابعہ تو بہت لکی ہے، پھر اتنے امیر لوگ، اس کی تو قسمت کھل گئی۔ بھابھی واقعی بہت خوش تھی۔ قسمت تو مقدر سے کھلتی ہے، دولت روپیہ پیسہ بھلا کیا قسمت کھولتا ہے۔ دعا کرو جو بھی ہو ہمارے بچے کے حق میں بہتر ہو، ورنہ امیری دیکھ کر کون خوش رہ سکتا ہے۔ اماں کے الفاظ پر بھابھی نے سر ہلایا۔ بھابھی نے رابعہ کو اٹھا کر سب بتایا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ تو گزرے دنوں میں ماموں ارسر عباس کی خاموشی سے یہی سمجھی تھی کہ اب اس رشتے سے انکار ہو چکا ہے، لیکن اب یہ نیا فیصلہ، وہ عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی۔ اماں کے کہنے پر اس نے بیٹھک کی حالت درست کی تھی، باقی گھر کی حالت بھی سنوار دی تھی۔ اس نے سر عباس کا گھر نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ جس آفس میں کام کرتی تھی اس کو دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ ان لوگوں کا لیونگ سٹائل کیا ہوگا۔ اور پھر ان کے بھائی کی شادی پر ان کے گاؤں جانے پر وہ لوگ جس حویلی میں ٹھہرے تھے، اس کی خوبصورتی اور شان و شوکت دیکھ کر ان لوگوں کی عمارت کھول کر سامنے آئی تھی۔ گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر وہ بھابھی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ مغرب کے بعد ان لوگوں نے آنا تھا۔ ماموں مغرب کے بعد بھی گھر نہیں لوٹے تھے۔ مغرب کے بعد اماں کے کہنے پر رابعہ ایک سادہ لیکن کافی اچھا سا سوٹ پہن کر نہا دھو کر فارغ ہو چکی تھی۔ بھابھی کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے میک اپ نہیں کیا تھا۔ رات 7 بجے ان لوگوں کی گاڑی ان کے روڈ پر آ کر رکی تھی۔ شاہ زیب اور مہرالنساء بیگم دونوں تھے، ساتھ ڈرائیور تھا۔ وہ گلیوں میں چلنے ان کے گھر تک آئے تھے۔ سہیل بھائی گھر پر ہی تھے۔ عباس نے ڈرائیور کو اچھی طرح سارا ایڈریس سمجھا کر بھیجا تھا، سو ڈرائیور کو کوئی دقت نہ ہوئی تھی۔ سہیل بھائی اور اماں نے مہمانوں کو ریسیو کیا تھا۔ مہرالنساء بیگم کا بڑا پروقار انداز تھا۔ شاہ زیب صاحب بھی آفس ڈریسنگ میں تھے۔ دونوں کی مالی حیثیت ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، تاہم دونوں بڑے خلوص اور خوش دلی سے ملے تھے۔ اماں اور سہیل بھائی دونوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ عباس نے مجھے آپ کے ماموں کو بتایا، وہ کہاں ہیں؟ ماموں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، وہ آج کچھ لیٹ ہو گئے تھے، میں نے کال کی تھی، کہہ رہے تھے کہ وہ پہنچ جاتے ہیں کچھ دیر میں۔ شاہ زیب صاحب نے سر ہلا دیا تھا۔ مہرالنساء بیگم بظاہر خوش دلی سے سریا بیگم سے مخاطب تھی، لیکن اندر ہی اندر ان کی لوگوں کی مالی حیثیت دیکھ کر الجھی ہوئی تھی۔ گھر آ کر شاہ زیب صاحب نے بس یہی کہا تھا کہ عباس کے رشتے کے سلسلے میں ایک جگہ چلنا ہے، تیار ہو جائیے۔ اس سے زیادہ نہ انہوں نے بتایا تھا اور نہ ہی پوچھنے کا وقت ملا تھا۔ فوراً وہ تیار ہو کر ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ بیٹا رابعہ کو کہو چائے لے آئیں، سریا بیگم نے کچھ دیر بعد کہا تھا۔ سہیل باہر چلا گیا تھا، وہ پیغام دے کر پھر واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ شاہ زیب صاحب سے باہر گزارے گئے تجربے کو شیئر کر رہا تھا، وہ بھی خوش اخلاقی سے سن رہے تھے۔ رابعہ کے ساتھ بھابھی بھی آ گئی تھی۔ آج سر شام ہی انہوں نے گڑیا کو سلا دیا تھا۔ رابعہ نے سلام کیا تھا۔ مہرالنساء بیگم نے کھڑے ہو کر محبت سے اسے ساتھ لگایا تھا۔ یہ میری بیٹی رابعہ ہے، سریا بیگم نے بتایا تھا۔ پھر مہرالنساء بیگم نے بھابھی کو ساتھ لگایا تھا، انداز خوش اخلاقی لیے ہوئے تھا۔ سریا بیگم کے اندر اعتماد بڑھا تھا، انہوں نے بھابھی کا بھی تعارف کرایا تھا۔ رابعہ نے چائے بنا کر شاہ زیب صاحب اور مہرالنساء بیگم دونوں کو دی تھی۔ بھابھی دیگر لوازمات لائی تھی، کچھ گھر میں بنایا تھا اور کچھ ریڈی میڈ۔ ان لوگوں نے کافی کچھ اکٹھا کر لیا تھا۔ ان سب چیزوں کے تکلف کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ مہرالنساء بیگم نے ٹوکا تھا۔ یہ سب تو آنٹی آج کل مہمانداری کا حصہ ہے، یہ کیک لے میں نے خود بنایا ہے۔ بھابھی نے خوش دلی سے پلیٹ میں کیک کا پیس ڈال کر ان کی طرف بڑھایا تھا۔ تاہم رابعہ خاموشی سے سریا بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، باقی چیزیں بھابھی ہی سرو کر رہی تھی۔ مہرالنساء بیگم نے کئی بار رابعہ کو دیکھا تھا، نہ جانے کیوں انہیں رابعہ کا چہرہ دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ عجیب سی کشش تھی جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تبھی ڈور بیل ہوئی تھی۔ سہیل بھائی اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ماموں ہوں گے، لیکن ماموں کے بجائے ابو بکر تھا۔ ابو بکر گزشتہ دنوں اپنے گھر شفٹ ہو چکا تھا، تاہم کبھی کبھار وہ اکثر شام میں ادھر بھی چکر لگا لیا کرتا تھا۔ سہیل ابو بکر کو بھی وہیں لے آئے تھے۔ ابو بکر ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس کی کمپنی میں شاہ زیب صاحب بہت خوش ہوئے تھے۔ رابعہ اٹھ کر
اندر چلی گئی تھی۔ مہرالنساء بیگم بھی اٹھ کر سریا اور بھابھی کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ انہوں نے سرسری گھر پر نگاہ ڈالی تھی۔ چند کمرے، ایک کچن، ایک ڈرائنگ روم اور ایک چھوٹا سا کچن۔ ان کے گھر کے سامنے یہ گھر کچھ بھی نہ تھا۔ وہ سوچتی تو اس سے بہتر ان کے ملازمین کے کرتے، لیکن اس گھر کے مکینوں کی جو بات سب سے زیادہ اٹریکٹ کی تھی وہ ان کی خوش اخلاقی اور مہمان نوازی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی تھی۔ فیضان صاحب نہیں آئے تھے۔ سہیل بھائی نے کئی بار کالز کی تھی اور وہ ہر بار کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں کہہ کر کال بند کر دیتے تھے۔ 9:30 بجے شاہ زیب صاحب اکتا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ سہیل بیٹا اپنے ماموں کو سلام کہیے گا، بہت وقت ہو چلا ہے، ہم چلتے ہیں۔ سہیل بھلا اور کیا کہہ سکتا تھا۔ مہرالنساء بیگم اور سریا بھی وہیں آ گئی تھی۔ ان لوگوں نے مسجد اسرار ان دونوں کو ڈنر کر کے جانے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اگر رشتہ داری رہی تو انشاءاللہ ہم نہ صرف ڈنر کریں گے بلکہ یہاں رکیں گے بھی، لیکن فی الحال دیر ہو رہی ہے، رخصت چاہتے ہیں ہم اب، شاہ زیب صاحب نے کہا تو اماں نے سر ہلا دیا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے سہیل کا نمبر لے لیا تھا۔ گھر جا کر بیگم سے مشورہ کر کے جواب دینے کا کہہ کر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ ابوبکر اور سہیل ان کے ساتھ باہر مین روڈ تک ان کو گاڑی تک چھوڑنے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ واپس آ گئے تھے۔ اماں، بھابھی، سہیل بھائی اور ابوبکر سبھی اس رشتے پر ہی گفتگو کرنے لگ گئے تھے۔ جب ان لوگوں کے جانے کے 5 منٹ بعد ماموں گھر آ گئے تھے۔ بہت دیر لگا دی ماموں آپ نے، وہ لوگ ابھی نکل کر گئے۔ سہیل نے شکوہ کیا تھا۔ کیا کرتا یار، بڑی مشکل سے گھر پہنچا، پہلے رکشہ لیا، اس کا رکشہ خراب ہوا، اس نے جس رکشے پر بٹھایا وہ ٹریفک کے اصدام میں پھنس گیا تھا، اللہ اللہ کر کے ٹریفک کھلا اور میں گھر پہنچا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ان لوگوں نے کافی دیر انتظار کیا، پھر چلے گئے تھے۔ ماموں وہیں کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ سبھی مہمانوں کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ہی تھے۔ رشتے سے متعلق کوئی بات کی ان لوگوں نے؟ مجھ سے ہی بات کی تھی، ان کی بیگم صاحبہ ساتھ تھی۔ وہی ہمارے خاندان رشتہ داروں کہاں سے ہیں سب کے بارے میں پوچھتی رہی تھی۔ بظاہر تو اچھے لوگ ہیں، اب اللہ مدد کرنے والا ہے، ماموں نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا تھا، جبکہ سہیل شاہ زیب صاحب سے ہونے والی گفتگو بتانے لگ گیا تھا اور ماموں سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ کیسا لگا آپ کو یہ رشتہ؟ گھر میں ان دونوں نے کسی سے بھی ذکر نہ کیا تھا۔ کھانا کھا کر شاہ زیب صاحب کمرے میں آ گئے تھے۔ مہرالنساء بیگم بھی فارغ ہو کر آئی تو انہوں نے پوچھا تھا، اگر مالی حیثیت سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہے یہ رشتہ، لڑکی بھی پیاری سلجھی ہوئی اور تعلیم یافتہ ہے، سارا گھرانہ ہی سلجھا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس رشتے کا کس نے بتایا؟ کون لوگ تھے یہ لڑکی ہماری فرم میں جاب کرتی تھی، پھر اس نے جاب چھوڑ دی تھی۔ اچھا، مہرالنساء بیگم حیران ہوئی تھی۔ عباس نے مجھے خود اس لڑکی کا کہا تھا اور کہا تھا کہ آج اس کے یہاں جاؤں۔ اوہ، مہرالنساء بیگم کے لیے مزید حیرانی کی بات تھی۔ عباس نے خود کہا تھا، وہ واقعی حیرت زدہ تھی۔ شاہ زیب صاحب نے رابعہ اور عباس سے متعلق جو کچھ علم تھا مہرالنساء بیگم سے کہہ دیا تھا۔ مہرالنساء سنجیدگی سے سنتی رہی تھی۔ انہوں نے عادلہ اور رابعہ کا قصہ بھی سنا دیا تھا اور آخر میں عباس کا موقف بھی۔ ماشاءاللہ، لڑکی تو مجھے بہت ہی پیاری لگی ہے، بالکل شہوار جیسی، اچانک ان کے ہونٹوں سے نکلا تھا، اور پھر وہ خود بھی حیران ہوئی کہ انہیں واقعی وہ لڑکی شہوار جیسی لگی تھی۔ وہ الجھی۔ اچھا، کیا سوچا ہے پھر آپ نے؟ عباس چاہتا تھا کہ میں آج رشتے کی بات بھی کر کے آؤں، لیکن مجھے فوراً یہ سب مناسب نہیں لگا۔ میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو دکھا لوں، خواتین میں خواتین کو جج کرنے کی صلاحیت بہتر انداز میں موجود ہوتی ہے۔ مہرالنساء بیگم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ان کی الجھی سوچ کو شاہ زیب صاحب کی بات نے کسی اور طرف موڑ دیا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، دولت جائیداد کسی کی ہمیں کوئی کمی نہیں، عباس کی خواہش بھی ہے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں آپ۔ ٹھیک، شاہ زیب صاحب نے انکارہ بھرا تھا۔ میں کل بابا صاحب سے مشورہ کروں گا، پھر وہ جو جواب دیں میں وہیں کروں گا، انہوں نے کہا تو مہرالنساء بیگم نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ زیادہ مناسب ہے، وہ خاندان کے بڑے ہیں، بے شک عباس لڑکی پسند کر چکا ہے، لیکن بابا صاحب کی مرضی اور مشورے سے فیصلہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ مہرالنساء بیگم نے شوہر کے فیصلے پر فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عباس سخت پریشان تھا، اس نے شاہ زیب سے تو نہیں لیکن اگلی صبح مہرالنساء بیگم کو جا لیا تھا۔ کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ لڑکی تو اچھی ہے، فیملی بھی اچھی ہے، رہ گئی مالی حیثیت، نہ میں نے پہلے اس کو اہمیت دی ہے اور نہ ہی اب دوں گی۔ تمہارے والد صاحب سے بات کر لی ہے، رات ہم تمہارے بابا صاحب سے مشورے کریں گے، پھر جو فیصلہ ہوگا دیں گے۔ عباس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ باقی سارا دن اس کے لیے بڑا کٹھن گزرا تھا اور شام میں بھی وہ جلد آفس سے آ گیا تھا۔ اس نے ماں جی سے بابا صاحب سے مشورہ کرنے کا پوچھا تو انہوں نے جو کچھ دیر بعد
بات کرنے کا کہا تھا۔ کھانا کھا کر سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شاہ زیب صاحب اور مہرونسا بیگم بابا صاحب کے پاس آ گئے تھے۔ کھانا وہ کمرے میں ہی کھاتے تھے۔ وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ کتاب ایک طرف رکھ دی تھی۔ شاہ زیب صاحب نے بغیر تمہید باندھے بابا صاحب کو پرپوزل کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ انہوں نے کافی دیر سوچا تھا اور پھر سر ہلا دیا تھا۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی، لیکن جس طرح تم نے ذکر کیا کہ وہ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو تم اچھی طرح جانتے ہو میں ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ عباس کی اگر خواہش ہے، وہ خود اس جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو تم دونوں سوچ بچار کر کے فیصلہ کر لو۔ میں بتا چکا ہوں نا کہ لڑکی ہمارے آفس میں جاب کرتی رہی ہے، ہر لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ اصل میں عادلہ کی طرف سے جو نقصان ہم اٹھاتے ہیں، اس کے بعد عباس کی ذات کے حوالے سے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ میرے سامنے آفاق کی ذات ہے اور آفاق کو میں کسی سوتیلی ماں کے تجربے سے نہیں گزار سکتا۔ شاہ زیب صاحب نے اپنے خدشات بیان کیے تھے۔ رسک تو لینا ہی ہوگا، خاندان میں کرتے یا باہر سے لڑکی لاتے، دونوں صورتوں میں رسک تو لینا ہی تھا۔ عباس آفاق کا باپ ہے اور کوئی بھی باپ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتا۔ کچھ سوچ سمجھ کر ہی عباس آگے بڑھا ہوگا۔ بابا صاحب کے الفاظ پر شاہ زیب صاحب نے سر ہلا کر اپنی بیگم کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہم ان کو کال کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو وہاں کا چکر لگا چکے ہیں، کسی دن ان لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ بھی مل لیجئے گا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں، شادی یا منگنی جو بھی وہ لوگ چاہیں گے ہم طے کر لیتے ہیں۔ شاہ زیب صاحب نے فوراً حتمی فیصلہ کیا تھا۔ اچھی رائے ہے یہ بھی، بسم اللہ کرو، اچھے کام میں مزید تاخیر نہیں کرو، باقی اللہ برکت ڈالنے والا ہے۔ بابا صاحب مطمئن تھے۔ بابا صاحب کے سامنے ساری عمر کا تجربہ تھا۔ عباس ایک میچور مرد تھا، وہ سمجھ سکتے تھے کہ عباس نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا اور وہ عباس کی چوائس پر مطمئن تھے۔ سو وہ اس ٹاپک پر شاہ زیب صاحب سے مزید ڈسکس کرنے لگے تھے۔ مہرونسا بیگم اور شاہ زیب صاحب انہیں رابعہ اور اس کی فیملی کے بارے میں تفصیل سے بتاتے رہے تھے۔ مصطفیٰ نے آفس ٹائمنگ سے اسپیشلی ولید کے لیے وقت نکالا تھا۔ وہ اس کی طرف آیا تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا کوئی بزنس میگزین دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ ریسٹ پر تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے زخم کافی بھر چکے تھے، تاہم ابھی تک اس نے آفس جوائن نہیں کیا تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر ولید کا موڈ ایک دم خوشگوار ہوا تھا۔ مصطفیٰ بھی کچھ فرصت سے آیا تھا۔ دونوں کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے، تبھی مصطفیٰ نے ایک دم بات کا رخ بدلا تھا۔ پھپھو تو مکمل طور پر اس رشتے میں انوالو ہو چکی ہیں، وہ انا کی پسند کے مطابق شاپنگ تک کر رہی ہیں۔ ولید جو بہت فریش ہو گیا تھا، ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ایسے جو بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، سو وٹ، جو انا چاہتی ہے وہی ہو رہا ہے، تمہارے نہ چاہنے سے کیا ہو جائے گا بھلا؟ ولید کا انداز چٹکتا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر دیکھا، تمہارے لیے میرے پاس کافی خبریں ہیں۔ کیا؟ ولید نے سنجیدگی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ تب مصطفیٰ نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے شہوار نے بتایا تھا۔ ولی نے بہت سنجیدگی سے وہ سب سنا تھا۔ بہت سی باتیں اس کے علم میں تھیں، لیکن اب جو کچھ مصطفیٰ نے بتایا تھا وہ بہت حد تک تکلیف دہ تھا۔ انا اس حد تک بھلا کیسے جا سکتی تھی کہ خود بخود اپنے ذات کو اس حد تک لے گئی تھی، اور کاشفا ولید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک بار اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس سے سارے حساب بے باک کر لے، اور انا ولید کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ بھلا اسے کس نے اجازت دی تھی کہ وہ اس کی ذات کو اس طرح رگیدتی؟ کاشفا ڈبل گیم کھیلنے کے چکر میں بہت برا کر چکی تھی۔ ولید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا حشر نشر کر دے۔ دھیرج سے یار، ولید کی حالت دیکھ کر مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت برا کیا ہے انا نے، بہت برا، آئی ول کل ہر۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ کول ڈاؤن یار، اور یہ کاشفا چھوڑوں گا اسے بھی نہیں میں۔ ولید کا ضبط کے مارے برا حال تھا۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر برابر تسلی دی۔ ویسے یہ کاشفا کون ہے؟ مثلاً اس کا بایو ڈیٹا، اور انا کے ساتھ یہ سب کر چکی ہے، مزید غلط نتائج کی دھمکیاں دے رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو تو ایک منٹ پہ آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب تک میں بے خبر تھا اور باتیں اب اگنور نہیں کر سکتا، مصطفیٰ نے کہا تو ولید نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، اس لڑکی سے میں خود نپٹوں گا۔ اب ویسے بھی اس کی جانب میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ ولید کا انداز بہت زہریلا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے تمہاری کب سے ایسی لڑکیوں سے دوستی ہونے لگی، اور دوستی بھی اس حد تک آ گئی، اور میں بے خبر ہی رہا۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا، میں نے اس سے دوستی نہیں کی تھی، محض اس کے باپ تک پہنچنے کے لیے راہ و رسم بنائے تھے، لیکن چند ملاقاتوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی کس ٹائپ کی ہے۔ پھر جس طرح انا اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی، میں اس سے بچنے لگا تھا۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ نہ ہی اس کے باپ تک پہنچ سکا اور نہ ہی اس لڑکی سے اچھی طرح جان چھڑا پایا۔ ولید نے کہا تو مصطفیٰ نے حیران ہو کر دیکھا، تم اس کے باپ تک کیوں پہنچنا چاہتے تھے؟ تھی ایک بات، لیکن تم چھوڑو، اس انا بی بی سے تو میں اب اچھی طرح نپٹوں گا۔ بات کھلی ہے تو اب دیکھنا کیا کرتا ہوں میں۔ ولید کو ایک بار پھر انا پر حد سے زیادہ تاؤ آنے لگا تھا۔ کیا کرو گے؟
یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اب کیا کروں گا میں۔ اتنی جلدی میں انا بی بی اور اس کی سیاسی دوستی کاشفہ صاحبہ کو معاف نہیں کرنے والا۔ ولید کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔ مصطفیٰ نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ لالا رخ ایک بار پھر ماں بننے والی تھی۔ رابعہ 1 سال کی تھی، جبکہ عیسیٰ اب کافی سمجھدار ہو گیا تھا۔ خالہ بی کا کافی آسرا تھا۔ ان کا گھر کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ سکندر کا کاروبار بھی کافی حد تک اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ وقار کی والدہ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے ضیاء کے کہنے پر باہر ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور خوش قسمتی سے ان کے ود فیملی ویزوں کی درخواست قبول ہو گئی تھی۔ ضیاء ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا اور کچھ وہ لوگ خود انتظامات کر رہے تھے۔ وقار کی کچھ زمین تھی، اس نے وہ بیچی تھی۔ انہوں نے گھر کا بھی سودا کر لیا تھا۔ خوش قسمتی سے گھر بھی اچھے خاصے داموں میں بکا تھا، لیکن سبوہی بھی ایک بار پھر تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ وہ لوگ بچے کی پیدائش کے منتظر تھے تاکہ بعد میں وہ لوگ جا سکیں۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن لالا رخ اب اکثر خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ اس نے اتفاقاً 1-2 بار ہمایوں کو دیکھا تھا اور ایک بار اس نے ہمایوں کے کچھ ساتھیوں کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ وہ اب گھر سے بہت کم نکلتی تھی۔ عیسیٰ بہت سمجھدار اور باتونی ہو گیا تھا۔ اکثر اس کے سوال لالا رخ کو مصروف رکھتے تھے۔ سکندر کی وہی روٹین تھی، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر۔ انہی دنوں افشا اور ضیاء بھی اچانک آ گئے تھے۔ افشا اور ضیاء کی آمد ان سب کے لیے ایک بہت خوشگوار واقعہ تھی۔ افشا بہت بدل چکی تھی۔ ضیاء کی محبت نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش مزاج اور خوش اخلاق ہو گئی تھی۔ ضیاء اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر سکندر کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اترا تھا۔ افشا کے آمد کے 1 ماہ بعد سبوہی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، خوبصورت تیکھے نین نقوش والی گڑیا، جس کا نام افشا نے انا رکھا تھا۔ انا ایک بہت ہی پیاری بچی تھی۔ افشا، احسن اور عیسیٰ اس بچی کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ تبھی ان دنوں احسن کی برتھ ڈے آ گئی تھی۔ وہ سب ادھر انوائٹڈ تھے۔ بڑی دھوم دھام سے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا۔ لالا رخ کی ڈیلیوری میں بھی 2 مہینے باقی تھے۔ تبھی وہاں تقریب کے اختتام پر سبوہی نے ضیاء سے ایک خواہش کر ڈالی تھی۔ سبھی وہاں موجود تھے۔ وہ میرے احسن کی دلہن روشی بنے گی ضیاء بھائی، بس یہ بات یاد رکھ لیں، سبوہی نے بہت مان سے کہا تھا، جبکہ افشا ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مجھے تو کوئی انکار نہیں، افشا سے پوچھ لو۔ ضیاء نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ افشا نے تمام بچوں کے ساتھ کھیلتی اپنی گول مٹول گوری چٹی سے روشانے کو دیکھا تھا۔ وہ بچپن کے رشتوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن سبوہی کی محبت کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی کوئی بھی فیصلہ قبل اس وقت ہے۔ بڑے ہو کر وہ بچے نہ جانے کیا فیصلہ کریں۔ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بچوں کی نفسیات پر کچھ اچھا اثر نہیں پڑتا۔ افشا نے اپنی رائے دے دی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چلے یہ بات ہم بڑوں میں طے پا جاتی ہے۔ میرا وعدہ ہے ہم بچوں کے سامنے ذکر نہیں کریں گے۔ وہ بڑے ہو جائیں، ان کے سامنے پرپوزل رکھیں گے۔ اگر وہ متفق ہوئے تو پھر آپ انکار نہیں کریں گے۔ سبوہی کے الفاظ پر افشا مسکرا دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو بھی خاموش بیٹھی لالا رخ نے اپنی گود میں ہاتھ پاؤں مارتی انا کو دیکھا تھا اور پھر وقار کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف شوہر کو۔ یہاں تو رشتہ داریاں طے ہو رہی ہیں۔ لالا رخ مسکرائی تھی۔ ہاں بھائی، تم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ ڈالو، تم بھی آخر کو بیٹے کی ماں ہو، فائدہ اٹھاؤ، سبوہی نے کھلکھلا کر کہا تھا۔ روشانے تو بک ہو گئی۔ گول مٹول صحت مند سی روشی لالا رخ کو بہت پسند آئی تھی۔ ارے تمہیں میں سمدن کے طور پر بری لگی ہوں کیا؟ سبوہی نے لالا رخ کو آنکھیں دکھائی تھی۔ آپ کا مطلب ہے یہ چھوٹی؟ لالا رخ نے گود میں پڑی انا کو دیکھا تھا۔ بالکل، سبوہی مسکرائی تھی۔ میں نے تو اپنی دوستوں سے رشتہ داریاں بنانی ہیں۔ اگر اللہ نے اور بچے دیے تو ان کے رشتے بھی تم دونوں سے جوڑنے ہیں، سبوہی نے زندہ دلی سے کہا۔ افشا اور لالا رخ ہنس دی تھی۔ اچھی زبردستی ہے یہ تو، افشا نے چھیڑا تھا۔ بالکل، سبوہی اترائی تھی۔ یہ تو زبردستی کی سمدن بن رہی ہے، دیکھو ذرا، ہم ماؤں کے کوئی ارمان ہی نہیں۔ لالا رخ نے بھی حصہ لیا تھا۔ ارے کتنی ناشکری ہو تم دونوں، بیٹھے بٹھائے تم دونوں کو رشتے مل رہے ہیں، اتنا خوبصورت داماد اور اتنی پیاری سی بہو، کہیں اور سے ڈھونڈ کر دکھانا تم دونوں مجھے۔ سبوہی کی باتوں پر وہ سبھی ہنس دیے تھے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سبوہی اور وقار کے جانے کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ لالا رخ کے ہاں پھر ایک بیٹی نے جنم لیا تھا۔ بہت ہی سی پیاری اور خوبصورت بچی تھی، بالکل لالا رخ کا پرتو۔ سکندر نے اپنی اس بیٹی کا نام عائشہ رکھا تھا۔ جس دن عائشہ پیدا ہوئی تھی، اس سے اگلے دن سبوہی اور وقار بچوں سمیت امریکہ کے لیے فلائی کر گئے تھے۔ روشانے بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ افشا اور ضیاء نے بعد میں جانا تھا۔ ضیاء بہت
یہاں موجود اپنا گھر سیل کر رہا تھا۔ اسے ایک اچھا گاہک مل گیا تھا، کافی معقول معاوضہ مل رہا تھا، سو اس نے فوراً معاملہ طے کیا تھا۔ گھر بکا تو وہ لوگ واپس لالا رخ کے ساتھ آ ٹھہرے تھے۔ انہوں نے کچھ دن بعد چلے جانا تھا۔ ضیاء سیٹ کنفرم کرانے میں لگا ہوا تھا۔ اس کی سیٹس 1 ماہ بعد کی کنفرم ہو گئی تھی۔ افشا واپسی کی شاپنگ کر رہی تھی۔ اس دن لالا رخ کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ شاپنگ کے دوران کئی بار لالا رخ کو لگا کہ جیسے وہ مسلسل کسی کی نگاہوں کے اثار میں ہے۔ وہ پہلے یمائیوں کے خوف میں ڈری رہتی تھی، پھر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے افشا کو بتایا تھا اور افشا نے اس کا وہم کہہ کر اسے تسلی دی تھی۔ ان کا گھر تقریباً فائنل ہو چکا تھا، اب اس میں سامان شفٹ کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں گھر کی زیبائش کے لیے لالا رخ کو شاپنگ کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اس کا بڑا برا گزرا تھا۔ وہ گھر لوٹی تو کچھ سکون کا سانس لیا تھا۔ یار کچھ بھی نہ تھا، تم خواہ خوف زدہ ہوتی رہی تھی، افشا نے کہا تو لالا رخ مسکرا دی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے تھے۔ سکندر اپنے نئے گھر میں کافی سامان سیٹ کرا چکا تھا، رنگ و روغن بھی ہو چکا تھا، بس وہ لوگ افشا اور ضیاء کی وجہ سے وہاں رک گئے تھے۔ اس دن لالا رخ گھر میں اکیلی تھی، بچے سو رہے تھے۔ خالہ بھی ضیاء اور افشا کے ساتھ اسپتال گئی تھی۔ ان کو کچھ دنوں سے کھانسی کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ ان کو شک ہو رہا تھا کہ جیسے ٹی بی ہو رہی ہے، بس اسی سلسلے میں افشا ان کو ساتھ لے گئی تھی۔ خالہ بی کا بیٹا اسکول گیا ہوا تھا۔ لالا رخ کچن سمیٹ کر نیچے آئی تو بیل بجی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تھا، لیکن اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم؟ اس کے بس لب ہلے تھے اور اس نے خوف زدہ ہو کر دیوار تھام لی۔ انا کالج سے لوٹی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں جانے سے پہلے اس نے سغرا سے فوراً کھانا نکالنے کو کہا۔ سغرا فوراً حکم کی تعمیل میں کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی، فریش ہو کر کچن کی طرف آئی تھی جب کچن کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ولید کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، میرے کمرے میں چلو۔ ولید کا انداز بے حد سرد اور غصیلا تھا۔ انا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ولید بغیر کسی سہارے کے اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ وہ اب تھوڑا بہت چل پھر لیتا تھا۔ کیوں؟ انا پچھلے دنوں ہونے والی بے عزتی نہیں بھولی تھی؟ کہا نا کمرے میں چلو، ضروری بات کرنی ہے تم سے، ولید نے غصے میں آ کر کہا تو انا کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ جو بھی کہنا یہیں کہہ لیں، سنجیدگی سے دیکھتے کہا۔ تم؟ ولید نے سختی سے دانت بھینچے اس کی طرف قدم بڑھایا جبکہ انا فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو ورنہ، ولید نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، انداز کھا جانے والا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، جواباً انا نے بھی تلخی سے کہا۔ تم ایسے نہیں سمجھو گی، ولید بھنا کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ولید کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن اس وقت اسے غصے میں کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا۔ اس نے انا کا بازو تھاما تھا، زخمی اور نحیف ہونے کے باوجود اس میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ دہان پانسی انا اس کی جھٹکے سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ولید کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب بیکار تھا۔ ولید میں لگتا تھا کہ اس وقت کوئی عصبی طاقت داخل ہو گئی ہے۔ ولید پلیز چھوڑیں، آئی سے لیو می پلیز۔ ولید پر اس کی مزاحمت کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں لا کر اس نے اسے جھٹکا دے کر دیوار کے ساتھ دھکا دیا تھا۔ انا کا سر دیوار سے بری طرح ٹکرایا تھا، ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ تکلیف سے چیخی تھی۔ ولید نے کڑوی نگاہ اس پر ڈالتے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ انا کی تکلیف کسی بھی چیز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے انا کی طرف بڑھا تھا۔ انا جو سر تھامے کھڑی تھی، ولید نے ایک دم جھٹکے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ انا کچھ سمجھتی، ولید نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ اس بار انا کی چیخ بہت بلند تھی۔ اس نے بہت خوف زدہ ہو کر ولید کو دیکھا تھا۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑ کے ایک دم اپنے قریب کیا تھا۔ انا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ولی وہ صرف کراہ رہی تھی جبکہ ولید نے اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جما کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ انا نے ولید کو دیکھا۔ ولید کی آنکھوں میں سرخی تھی، نفرت تھی، شرارت تھی، غصے کی شدید کیفیت تھی، سب کچھ تہس نہس کر دینے کی کیفیت تھی کہ انا کو اپنے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ ماجی نے عباس کو خوشی کی خبر سنا دی تھی۔ عباس کا ماری خوشی کے برا حال تھا۔ دوسری طرف شاہ زیب صاحب نے سہیل کو کال کر کے خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ سہیل نے ماموں سے مشورہ کر کے جس دن آنا تھا آنے کا فیصلہ کر کے بعد میں فون کرنے کا کہا تھا۔ عباس بہت خوش تھا۔ فیضان صاحب سے مل کر وہ تقریباً نا امید ہی ہوا تھا، لیکن بعد میں جو انہوں نے سوچنے کا وقت دیا تھا اس سے اس کی امید کافی بڑی تھی۔ عباس نے رابعہ کو کال کی تھی۔ جب سے فیضان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس نے رابعہ کو کال نہیں کی تھی، لیکن اب بہت دیر تک خود کو باندھ نہیں سکا تھا۔ دوسری طرف رابعہ کی آواز سنائی دی تو عباس کو لگا کہ گویا اس کے جسم و جان میں ایک نئی حرارت سی دوڑ گئی ہو۔ سلام دعا کے بعد عباس نے اس سے پوچھا تھا
कैसी हैं राबिया? जी ठीक हूँ। आपने क्यों कॉल की? दूसरी तरफ वो भी मोहतात हो रही थी। अब्बास मुस्कुरा दिया। क्यों, मैं अब आपको कॉल नहीं कर सकता? अब्बास ने पूछा। ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये सब कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, राबिया ने साफ गोई से कहा। अब्बास एकदम संजीदा हो गया। क्यों, आपको मेरा कॉल करना बुरा लगा है क्या? ऐसी बात नहीं सर, जब तक आप मेरे लिए बॉस थे सब ठीक था, लेकिन अब हमारे बड़ों में और फैसले सिलसिले भी में बातचीत चल रही है और मैं इस दौरान बहुत मोहतात रहना चाहती हूँ। मैं मिडिल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी को मुझ पर बात बनाने का मौका मिले। अब्बास मुस्कुरा दिया। ओके, आई लाइक इट। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी शादी का सिलसिला जल्दी तय पा जाए और फिर आपको मुझसे बात करने में कोई मसला नहीं हो। अब्बास की बात पर दूसरी तरफ मौजूद राबिया एकदम सटपटाई थी। आई एम सॉरी, आप गलत समझे, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मुझे शादी की बहुत जल्दी है राबिया। मैं आपके साथ ज़िंदगी को एक नए रंग और रूप में जीना चाहता। मुझे यकीन है आप एक बहुत अच्छी जीवन साथी साबित होंगी। मेरे वालिदैन राज़ी हैं, उन्होंने आपकी फ़ैमिली को इनवाइट किया। मैं माँ जी को साफ कह चुका हूँ कि मुझे कोई धूम धड़का नहीं चाहिए, मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है ना राबिया? अब्बास ने उससे तस्दीक चाहिए थी। दूसरी तरफ राबिया कन्फ्यूज़ हो रही थी। जी सर, मुझे भाभी बुला रही है, मैं चलती हूँ। उसने कॉल बंद करना चाही थी। रुके तो सही। राबिया रुक गई। मैं इंतज़ार के इन दिनों को बहुत मिस करूँगा। मैं आपके रास्ते में उम्मीद के चिराग रोशन किए बैठा हूँ। मुझे यकीन है आप मुझ तक आने में देर नहीं लगाएंगी। सुन रही है ना? अब्बास ने कहा, लेकिन फिर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी महसूस करके पूछा था। अल्लाह हाफिज़ सर। राबिया ने कॉल बंद कर दी थी। अब्बास उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकता था। वो लाख बाएतमाद सही, लेकिन थी तो एक लड़की, मोहब्बतों जज्बों से गुजरा हुआ वजूद। अब्बास को यकीन था बज़ाहिर कुछ ना कहने वाली, अपने महसूसात छुपा कर रखने वाली ये लड़की उस तक आते आते उसकी मोहब्बत में ज़रूर रंग चुकी होगी। और अब्बास को उस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार था जब राबिया उसके नाम पर उसके घर में मौजूद होगी। शहवार आज बहुत दिन बाद कॉलेज गई थी। मुस्तफ़ा खुद उसे छोड़ने गया था और वापसी पर उसने कह दिया था कि घर का कोई फ़र्द लेने आएगा, ड्राइवर को नहीं भेजेगा। शहवार का अना के साथ सारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। उसे असातिज़ा से मिलना था। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे, फिर उसने सिर्फ एग्ज़ाम्स देने आना था। अना उसकी काफ़ी हेल्प कर रही थी। वो अक्सर उसके साथ आ जाती थी या फ़ोन पर डिटेल समझा देती थी और नोट्स वगैरह ड्राइवर के हाथ भिजवा देती थी। कॉलेज टाइम ख़त्म हो गया था। अना का ड्राइवर लेने आया तो उसने भी मुस्तफ़ा को कॉल की थी। मुस्तफ़ा ने उसे खुद आने और वेट करने का कहा था। अना उसके साथ ही बैठ गई थी। मुस्तफ़ा को आध घंटा लगा था वहाँ पहुँचने में। अना मुस्तफ़ा के आने पर चली गई थी। मुस्तफ़ा के साथ वो भी गाड़ी में आ बैठी थी। कैसा गुजरा आज का दिन? गाड़ी ड्राइव करते मुस्तफ़ा ने पूछा। बहुत अच्छा, आज काफ़ी दिनों बाद सबसे मिलना हुआ, असातिज़ा से मिली, काफ़ी हेल्प मिली है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी फिर। शहवार मुस्कुरा दी थी। अभी वो लोग कॉलेज रोड पर ही थे। शहवार के नंबर पर घर से कॉल थी। माँ जी घबराई हुई थी। लहबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे पेन हो रहा है। तुम कब तक कॉलेज से फारिग हो रही हो? शाहजेब साहब को कॉल की थी। वो कह रहे थे कि मैं लहबा को लेकर क्लिनिक चली जाऊँ। वो और सजाद वहीं पहुँचते हैं। जी मैं इधर ही हूँ, आप भाभी को लेकर आइए, मैं उनकी स्पेशलिस्ट को कॉल करती हूँ। उसने कॉल बंद की थी। क्या हुआ? शहवार ने उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो मुस्तफ़ा परेशान हुआ था। लाइबा भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? नॉर्मल केस था, अल्लाह खैर करे। अभी तो चंद दिन बाकी थे डिलीवरी में। मुस्तफ़ा ने गाड़ी लाइबा भाभी की गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक की तरफ मोड़ दी थी। कुछ देर बाद माँ जी भी नरहाल सी लाइबा को ले आई थी। डॉक्टर लाइबा को रूम में ले गई थी। शहवार साथ ही थी। शाहजेब और सजाद भी आ गए थे। डॉक्टर ने सबको तसल्ली दी थी। माँ जी मुसलसल विर्द कर रही थी। डॉक्टर ने लाइबा को ड्रिप लगा दी थी। जो वक्त गुजर रहा था माँ जी की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। शाम से कुछ पहले मुस्कुराती हुई शहवार कमरे से निकली थी। मुबारक हो माँ जी, बेटा हुआ है। वो बेख्तियार मेहरुनिसा बेगम के गले लगी थी। तेरा शुक्र है मौला। वो एकदम हाथ उठाकर शुक्र बजा लाई थी। लाइबा कैसी है? सजाद भाई ने दरियाफ्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। कुछ देर में डॉक्टर इजाज़त देते हैं तो आप लोग मिल भी सकते हैं। सभी बहुत खुश थे। अफाक के बाद ये हवेली का दूसरा वारिस था। माँ जी ने फ़ौरन सदका और खैरात निकाला था। क्लिनिक के सारे अमले को दिल खोल कर पैसे दिए थे। दुरिया ने अपने मोबाइल में मौजूद अयाज़ का न्यू नंबर डायल किया और कॉल मिलने पर उसने उसे शहवार के बारे में बताया था और घर वालों के बारे में भी। अयाज़ को क्लिनिक का एड्रेस उसने अच्छी तरह समझा दिया था।
کال بند کر کے وہ بہت خوش تھی۔ ایاز پچھلے کئی دنوں سے پاگل ہوا جا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے شہوار اور مصطفیٰ نکل آئیں اور وہ ان کو نیست و نابود کر دیں۔ آج اسے ایک اچھا موقع ملا تھا ان کی خوشیوں میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کا۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور سب کچھ کرنا تھا۔ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کالز کی تھی۔ یہ سب ساتھی اس نے پیسے دے کر اپنے ساتھ ملائے تھے، ورنہ اس کے دوستوں کب کا اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ کلینک آیا تو وہاں سبھی موجود تھے۔ شاہ زیب صاحب ایک اہم میٹنگ سے اٹھ کر آئے تھے، وہ دونوں چلے گئے تھے۔ مصطفیٰ کو بھی آفس سے کال آ گئی تھی، وہ بھی چلا گیا تھا۔ وہاں شہوار کے علاوہ مہرالنساء بیگم اور سجاد ہی تھے۔ بچہ بہت پیارا تھا، لائبہ کافی ویک لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے 2-3 دن اسپتال میں ایڈمٹ کرنے کا کہا تھا۔ سجاد ڈاکٹر کے کہنے پر لائبہ کے لیے کچھ انجیکشنز لینے باہر نکلا تھا۔ مغرب کے ساتھ والے سٹور سے انجیکشنز نہیں ملے تھے۔ وہ شہوار اور ماجی کو بتا کر کسی اور میڈیکل سٹور کی طرف نکلا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا، ایاز کے لیے مکمل طور پر راہ ہموار تھی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ماجی وہاں کلینک میں موجود غسل خانے میں وضو کرنے چل دی تھی۔ شہوار ڈاکٹر سے بات کرتی کمرے سے نکلی تھی، تبھی ایک طرف چھپے ایاز اور اس کے ساتھی فوراً نکل کر شہوار کی طرف آئے تھے۔ خبردار کسی نے حرکت کرنے یا شور مچانے کی کوشش کی تو۔ ایاز نے پسٹل شہوار کی کن پٹی پر تان دیا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ڈاکٹر گھبرا گئی تھی، جبکہ شہوار ایاز کو دیکھ کر ایک دم ساکت سی ہو گئی تھی۔ ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم اگر زیادہ چو چرا کی تو گولی حلق میں اتار دوں گا۔ ایاز نے پسٹل کی نوک ڈاکٹر کی کن پٹی پر ماری تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ شہوار کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بہت بھاگ لیا مجھ سے تم نے، اب تمہاری باری ختم اور میری باری شروع، چل۔ ایاز نے پسٹل کی سرد نالی دوبارہ اس کے سر پر رکھی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ شہوار نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن ایاز کا پتھریلا ہاتھ ایک دم زناٹے سے شہوار کے گال پر پڑا تھا۔ یو بچ، وہ گالیاں دینے لگا تھا۔ چل یہاں سے ورنہ بھیجے میں ساری گولیاں اتار دوں گا۔ وہ زبردستی شہوار کا بازو پکڑ کر شہوار کو گھسیٹنے لگا تھا۔ اس وقت اس کلینک میں سوائے ڈاکٹر اور چھوٹے موٹے عملے کے کوئی نہ تھا۔ ماجی بھی شور کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ وہ چیخی چلائی تھی، لیکن ایاز بے دردی سے شہوار کو گھسیٹتا باہر کی طرف لپکا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور بات کرتے ہیں آج کے سارے سینیریو کی، آج کی جو بھی رپورٹ ہے۔ تو فرسٹ آف آل جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میرا خیال ہے سکندر کی سٹوری چلی ہے کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، لالا روح کے ساتھ نکاح کا کس طرح سے نکاح ہوا۔ پاسٹ کو میرا خیال ڈسکس کرنے کا ایسا کوئی ہے نہیں، لیکن مجھے ایک چیز حیران کر رہی ہے کہ سارے ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں۔ یار اتنے زیادہ اتفاق ہو جاتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے کبھی بھی کسی کا سامنا نہیں ہوا۔ چلو افشا کا میں مانتی ہوں، تبندہ بوا حویلی میں رہتی تھی، اور رائٹر اتنی کوئی تیز ہے نا، جب تبندہ بوا حویلی میں تھی روشانی نہیں ملی، روشانی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اس کی ماں سے نہیں مل پائی، ٹھیک ہے، مطلب وہ ایک بندے کو فیل ہوتا ہے نا، سوری مجھے جمائی آ گئی تھی، تو ایک بندے کو فیل ہوتا ہے نا کہ کیا سینیریو چل رہا ہے کس طرح کا، تو لیکن نہیں، وہ اس کے ساتھ مطلب وہ ماں سے تو ملی ہی نہیں نا۔ اس کے بعد ولید کا بھی سامنا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ولید کو دیکھتی تو شاید اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ سکندر کا بیٹا یا اسد۔ ویسے ولید کیسے سکندر کا ہو سکتا ہے، اس کا تو عیسیٰ نام تھا، مطلب کوئی تو سین ہوگا نا، مطلب میں نہیں چاہ رہی نا کہ آپ کا خراب ہو ویڈیو کا جو بھی سسپینس ہے یا کچھ بھی۔ اور باقی یار مجھے یاد ہی نہیں آ رہا میں نے اس ایپیسوڈ میں کیا کیا پڑھا ہے۔ رابعہ والا سین چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے فیضان جان بوجھ کر نہیں آیا شاہ زیب سے ملنے، مطلب اتنا بھی ٹریفک نہیں، اتنی دیر سے وہ بول رہا ہے آتا ہوں تو وہ کہہ دیتا کہ بھائی میرا آنا مشکل ہے، ٹریفک ہے، یا پھر میں اتنی دیر تک آتا ہوں، بندے کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا۔ وہ سارا ڈرامہ لگا مجھے، مطلب مجھے یہی فیل ہوا، اور مطلب فیضان انکل نہیں ملنا چاہ رہے شاہ زیب انکل سے، تو یہ پتہ نہیں کیا سین ہے۔ ادھر سے دریا اتنی کمینی، اتنی کو اسٹوپڈ، مجھے اس پہ بہت غصہ آ رہا ہے۔ اس نے یہ جو لاسٹ میں چول ماری ہے نا، اور یہ کتا ایاز اس کو اب مر ہی جانا چاہیے، ڈیزرو نہیں کرتا یار، اتنا ذلیل انسان میں نے نہیں دیکھا، ان کو جینے ہی نہیں دے رہا۔ پہلے اس نے کتنی گھٹیا اس کو تنگ کیے رکھا، مطلب ایاز کتے کی ایسی دھوم ہے جو سیدھی ہی نہیں ہو رہی، اتنا ذلیل انسان ہے نا، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس پر۔ اور وہ جس طرح سے اس کے ساتھ اس نے کیا، اب وہ اس کو لے کر جا رہا ہے، اب پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، کیا سٹوری نکلے گی، اور آگے کا سارا سینیریو کس طرح
کس طرف جائے گا. اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہوئی؟ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ شہوار نے مصطفیٰ کو بتایا اور مصطفیٰ نے ولید کو بتایا. مطلب انا نے تو پھر بھی منہ سے بھاپ نہیں نکالنی تھی. اور سب سے بری بات یہ کہ اس نے پھر تھپڑ مارا. یہ اس کا چوتھا تھپڑ ہے، چوتھا ہے یا پانچواں ہے. مطلب ولید کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر میں کہوں نا تو دونوں ایک جیسے ہی ہیں. مطلب ولید نے اپنی پرمپرا قائم رکھی ہے کہ اس نے تھپڑ ہی مارنا ہے. اور دیکھو ہم ادھر تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں. اگر ہم اس سینیریو میں رہنا کہ کسی کا رائٹ نہیں بنتا اس کو تھپڑ مارنے کا یہ وہ، تو دیکھو اب ایک طرف مصطفیٰ بھی تو ہے نا، وہ بھی اس چیز کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا اور وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. اور اس نے ہاتھ اٹھایا بھی نہیں ہے شہوار پر کبھی. وہ جتنا مرضی غصے میں ہو، جتنا مرضی کرے، وہ نہیں اٹھا سکتا. رائٹر کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے، لیکن ایک طرف دوسرا مرد ہے، ہی از اے جینٹل مین. مطلب وہ پریٹینڈ تو ایسے ہی کرتا ہے نا کہ وہ جینٹل مین ہے، لیکن اس کا پھر ایک اور سائڈ دیکھو کہ اس نے اتنی دفعہ اس کو تھپڑ مارا ہے. اور پھر انا بھی ایز یوزول انا نے انا ہی کی طرح بیہیو کیا. مطلب مجھے دیکھو اب میں کمپیریزن نہیں کر سکتی کہ ٹوٹا ہوا تارا کی دیکھو اس طرح کی سٹوری ہے، اس طرح کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ناول ہے ہی ایسا جس کو مجھے کمپیریزن کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ مطلب کچھ ناولس کی سٹوری ہی ایسی ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. مہرالنساء کے کچھ ناول مجھے فیل ہوا، مہرالنساء کا، مجھے نور راجپوت کا. اب رابعہ پڑھتی ہے اور وہ انسپائر بھی ہیں رابعہ خان، لیکن ان کی سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ ان کی سٹوری سیم ہوتی ہے. نہیں، آج پتہ ہے میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں نے ایک کمنٹ پڑھا تھا عنکبوت کے نیچے میں کہ آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا. یار میرا بھی کوئی ایسا میں مائنڈ نہیں کر رہی اس بات کا، لیکن میرا کمپیریزن کرنے کا یہ نہیں ہوتا. مجھے ہوتا ہے کہ ناول کا تو مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ جدت. ناول ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جدت. جدت ہوتی ہے کہ نئی چیز، کوئی نئی چیز لانا، ایک تخلیق کرنا. اس طرح کا مجھے تو جتنا میری سمجھ ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے. میں ان کی رائٹنگ سٹائل کو نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط لکھ رہی ہیں یا یہ وہ. میرا صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. میں بھی ویسے ہی سن رہی ہوتی ہوں جیسے آپ لوگ، مطلب ویسے ہی پڑھ رہی ہوتی ہوں جیسے آپ لوگ سن رہے ہوتے ہو. تو میرے لیے بھی ناول نیو ہوتا ہے، لیکن مجھے جہاں پر چیز میں بھی اریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہوں کہ یار کیا ہے، اپنا لکھو نا. بس میرا یہ صرف ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اس کی سٹوری اس جیسی لگ رہی ہے. اب ٹوٹا ہوا تارا کی سٹوری یونیک ہے، اس کو میں کسی سٹوری کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتی. میں نے شہوار کا کریکٹر نہیں پہلے پڑھا، میں نے انا کا کریکٹر نہیں پڑھا، میں نے مصطفیٰ کریکٹر نہیں پڑھا. مطلب سیم ایگزیکٹ کچھ بھی نہیں میں نے پڑھا. صحیح ہے. اور اگر ان کے ناول کا دیکھا جائے تو ناول میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی جھلک نظر آئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کرتے ہیں. تو ناول کی پہلے نا وہ سمجھیں. اگر آپ ناول لکھ رہے ہیں تو اس کے تھوڑا ناول کے مطلب کو بھی سمجھیں کہ ناول کا مطلب کیا ہے. ایک ہوتا ہے شوقیہ طور پر لکھنا اور ایک ہوتا ہے پورے اس کی وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اور وہ سارا کچھ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور اسی لیے ادروائز مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں یار. میں میرا تو دل بھی نہیں کرتا کہ میں تبصرہ کیا کروں لیکن اگر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تو میں نہیں کیا کروں گی. لیکن اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو پھر میں کر بھی لیا کروں گی، کیونکہ مجھے تو آپ لوگوں کے لیے کرنا ہے، میں کر رہی ہوں. ادروائز مجھے ناول خود بہت پسند ہے، اور ناول ایسا سچ نہیں ہے کہ میں کوئی کام مجبوری میں نہیں کر سکتی. کوئی بھی انسان میرا خیال ہے حد سے زیادہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کرتا بھی ہے نا تو وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. وہ آپ کو ویسے نئی ناولز پرووائڈ کرے گا یا ویسے چیزیں پرووائڈ نہیں کرے گا جیسے اس کو کرنی چاہیے، کیونکہ ایک انسان کا پیشن ہی ہے. اب میں پہلے مصروف ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ ہاں میں بزی ہوں، تو میں کوئی نیا ناول سٹارٹ بھی نہیں کرتی تھی. لانگ ناول میری کوشش ہوتی تھی میں سٹارٹ نہ کروں. پھر میں آپ لوگوں کو اسی چینل پر شارٹ ناولز دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ چلو شارٹ ناولز زیادہ بیٹر رہیں گے نا، کہ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر ایک ناول مل جایا کرے گا. لیکن اگر وہیں بات کریں ہم لانگ ناولز کی، تو لانگ ناولز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری ایک وہ سٹوری پڑھنی پڑتی ہے، ساری ایپیسوڈز دینی پڑتی ہیں، سارا ایک چیز کا وہ برقرار رکھنا پڑتا ہے. خیر باقی اب پتہ نہیں ایاز کا کیا سین بنتا ہے. کاشفہ نے بھی ذلیل کیا، عادلہ تو بیچاری ایک سائڈ پر ہو گئی.
عادلہ کا ایسا جب کوئی سین نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر ہو رہا. بس مجھے ایک چیز تھی کہ یار یہ سارے ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہیں تو یہ مل کیوں نہیں رہا. اتنے سال ہو گئے کوئی اتفاق نہیں ہوا. حالانکہ مجھے یاد ہے جب شہوار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پہلے بھی، مطلب وہ مال میں آ جاتا ہے تب وہ اپنے باپ سے بھی ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب فیضان اور ساتھ میں سریا بیگم ہوتے ہیں، دونوں سے ٹکراتی. تب فیضان کو بالکل بھی نہیں لگا ہوتا، لیکن نہیں، وہ بے ہوش ہوتی ہے. اس کا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا فیس نہ دیکھا؟ فیس تو دیکھا ہوگا نا اس کا. تو یہ کیا سارا سینیریو چل رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تھوڑا سا جھول تو نظر آ رہا ہے نا کہ رائٹر خود بھی نہیں چاہ رہی. اور ایک ہی بس سین آیا ہے لالا روح کا اسٹارٹنگ میں، مطلب ایک ہی لڑکی کا، پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ رہ رہی ہے. لیکن خیر ابھی پاس چل رہا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میں تو چاہتی ہوں جلدی جلدی ختم ہو. یہ ہمایوں ادھر سے، ہمایوں ادھر سے ایاز، اور یہ کیا ذلیل لوگوں کا وہ ہے. افشا بیچاری تو ایک سائڈ پر ہوگی، مطلب اس نے دیکھا نا کہ اس کے کچھ نہیں کر رہا تو نائسلی وے سے وہ ایک سائڈ پر ہو گئی. اس کو فیل تو ہوا. اور پھر جیسے وہ سبوہی کا وہ کریکٹر نٹ کھٹ سی لگی سبوہی، اب تو بیچاری میم عورت بن گئی ہے. تو وہ جو نٹ کھٹ سی تھی وہ کہتی میں سمدن بن رہی ہوں، بیٹھے بٹھائے تم دونوں کو مل رہے رشتے، قدر ہی نہیں ہے. تو خیر سارا کچھ اچھا جا رہا ہے. بس جلدی جلدی اب یہ ناول ختم ہو جائے اور آپ لوگوں کی بھی جان چھوٹے، میری بھی چھوٹے کیونکہ ویسے یہ جرنی بہت مزے کی رہی. اور میرا دل یہ ہے کہ میں اگر کوئی اس طرح کے ناولز پڑھوں جیسے کہ آج کل کے رائٹرز کے ہیں تو ساتھ میں پرانے رائٹرز کے بھی پڑھوں. مجھے اچھے لگتے ہیں یار، ان کا جو سٹائل ہے، ان کا منفرد سٹائل، منجھے ہوئے میں تو کہوں گی وہ لکھتے ہیں. اور ان کا میچور ہوتا ہے رائٹنگ سٹائل، مطلب آپ کو کہیں جھول نظر نہیں آتا، کہیں پر آپ کہہ نہیں سکتے کہ یار سٹوری ہلکی ہو گئی ہے وہ. اب دیکھو یہ ناول ہے، اس میں 2 کپل ہیں اور ہمیں بتایا گیا کتنے میچور وے سے دونوں کپلز کو ہینڈل کیا گیا کہ ایک جیسا کپل ہے اس کو تھرو آؤٹ ایک جیسا ہی رکھا گیا، اور جو دوسرا کپل ہے اس کو ویسا ہی رکھا گیا، انڈرسٹینڈنگ والا اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا، اور دوسرا مار دھاڑ والا تو مارتا ہی رہتا ہے. 5ویں 4تھی دفعہ اس کو تھپڑ مار چکا ہے. اور خیر تھپڑ مارنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ دیکھو نہیں سدھر سکتا، اس نے اپنا ریاکشن اسی طرح شو کرنا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں وہ اس کو کیا کہتا ہے، اس کے ساتھ اب یہ آگے سینیریو کیا بنے گا، عماد کا کیا سین چلے گا. تو یہ ساری چیزیں اب ہمیں آگے ہی پتہ چلیں گی. تو پھر ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.